اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. سورۃ النحل کا یہ رکوع نمبر 14 ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، بلکہ اس سے پیشتر بھی 2 آیتیں ہیں جن کی آج تلاوت کی گئی، کیونکہ گزشتہ اتوار ان آیتوں کی وضاحت آپ کی خدمت میں نہیں رکھی جا سکی تھی. پہلی آیت جو آج پڑھی گئی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کرو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ شیطان مردود سے. یہ اچانک اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن، قرأت قرآن کا حکم بیان فرمایا، جبکہ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائے سورت میں اپنی نشانیوں کے تذکرے کے بعد، اپنی کاریگری کے تذکرے کے بعد، اپنی قدرت کے تذکرے کے بعد اور اس کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں جن کو آیات کونیہ کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی منہ بولتی نشانیاں ہیں، ان کے تذکرے کے بعد یہاں تک کہ شہد کی مکھی کا تذکرہ ہوا، یہ ساری چیزوں کا جب ذکر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت کا تذکرہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مخالفتیں ہو رہی تھی ان مخالفتوں کا تذکرہ فرمایا، اور انداز ایک فہمائش کا ہے، جیسے کہ ایک بڑا ڈانٹتا ہے وہ انداز ہے، لہجے میں قدر غضب ہے، لہجے میں تھوڑا سا غصہ ہے، ناراضگی کی سی کیفیت ہے. اور اس تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے
یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ قرآن پاک میں نازل ہو رہا ہے، یہ ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہے، اور ایک انسان کو دین کے لیے، آخرت کے لیے، اپنی روح کی تربیت کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اگر اس حقیقت کو سمجھنا چاہو تو یہ ایک آیت ہے، اور وہ آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی جس کی وضاحت بہت تفصیل سے گزر چکی کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ 3 چیزوں کا حکم دیا گیا، 3 چیزوں سے روکا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عادل کا، احسان کا، قرابت داروں پر خرچ کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ نے روکا 3 چیزوں سے۔ ان میں فحش، فحشاء، اس کی وضاحت گزر چکی، سارے وہ گناہ جو شہوت کے تقاضوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، جس میں بے حیائی ہوتی ہے، والمنکر، سارے وہ گناہ جس کو دین اور شریعت ناپسند کرتے ہوں، اور خود انسان کی طبیعت، انسان کا مزاج جس کو میں کہتا ہوں فطرت سلیم، وہ فطرت سلیم جس کو پسند نہ کرتی ہو، والبغی، سارے وہ گناہ جو دوسروں پر زیادتی، ظلم کی شکل میں رونما ہوتے ہوں، یہ تینوں پر حد بندی کر دی اور منع فرمایا۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ یہ اتنی جامع آیت ہے، اتنی جامع آیت ہے کہ ایک صحابی حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اسلام سے میں متاثر تو ہوا تھا لیکن مائل نہیں ہوا تھا، قبول نہیں کیا تھا جب تک کہ میں نے یہ آیت نہیں سن لی۔ اس آیت کو سننے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کا کلام ہے، اسی دن میں نے اسلام قبول کیا مکہ مکرمہ میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا تذکرہ فرمایا اور ان 6 باتوں کا ذکر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور تاکید کر دی بندوں کو کہ عہد و پیما کو پورا کرو، جو وعدہ کر لو تو اس کو نبھا لو، اگرچہ کہ اس میں تمہارا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب نقصان کا مسئلہ آیا تو ارشاد فرمایا کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، دیکھو جو تمہارے پاس جو چیز ہے وہ فنا، ختم ہو جانے والی ہے، جو چیز اجر کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے پاس سے تم کو ملنے والی ہے وہ باقی رہنے والی ہے، ختم نہ ہونے والی ہے۔ اور عہد و پیما کا جب تذکرہ ہوا تو سب سے اہم، سب سے بڑا عہد وہ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے خود کرتے ہیں، کلمہ شہادت کے ذریعے کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور ایک عہد الستو ہے جس کا تذکرہ سورۃ المائدہ میں گزر چکا ہے کہ عالم ارواح میں سارے انسانوں سے یہ عہد لیا گیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سارے انسانوں نے کہا اے مولا آپ ہمارے پروردگار ہیں، ہم آپ کی بندگی بجا لائیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ عہد ہے جس کو تم پورا کرتے رہو، یاد رکھو چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جو نیکیوں پر کاربند رہے گا اللہ تعالیٰ کے اس عہد و پیما کو پورا کرے گا تو ہم اس کو بڑی پیاری زندگی دیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اور پیاری زندگی کے سلسلے میں میں یہ وضاحت رکھ چکا ہوں کہ آخرت کی زندگی تو ہے ہی مراد، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایک ایسی زندگی عنایت فرماتا ہے قناعت سے بھری ہوئی، اطاعتوں سے بھری ہوئی، دل مطمئن، اور اللہ تعالیٰ پر پوری طرح انشراح، توکل، بھروسہ کی کیفیت۔ یہ وہ زندگی ہوتی ہے جس میں آزمائشیں تو آتی ہیں، بیماریاں تو آتی ہیں، حادثات ہو سکتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پر غیر معمولی بھروسہ، اور بال برابر بھی نقصان ہو تو اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کی نیت، یہ اعتماد کی کیفیت انسان کو ایک اچھی اور ایک پیاری زندگی عطا کرتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے جو عہد تم نے کیا اس کو پورا کرو، نیکیوں پر کاربند رہو، بھلائیوں کو بجا لاؤ، یاد رکھو ہم تم کو اجر بھی دیں گے اور دنیا میں اطمینان کی زندگی بھی دیں گے۔ اب پھر گفتگو شروع ہو رہی ہے وہی قرآن مجید کی
جس قرآن مجید کے سلسلے میں تذکرہ چھوڑا گیا تھا وہاں پر یہ کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی اس کتاب میں ہدایت کے لیے، اس کتاب میں روحانی زندگی کے لیے اور اس کتاب میں ایک صالح زندگی کے لیے ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں. تبیان لکل شیء اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو تدبر کے ساتھ سمجھو، غور و فکر کرو، اس کی معانی تک پہنچنے کی کوشش کرو. لیکن یہ سب سے بڑا سازشی شیطان ہے جو تم کو روک دیتا ہے، اس کتاب کی تہہ تک پہنچنے نہیں دیتا. بلکہ مشرکین مکہ کا عالم یہ تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تو شور کرتے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے کہ اگر قرآن مجید سن لیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں. اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم مہینوں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، اور تلاوت جب نہیں کرتے تو لازمی بات ہے تدبر کیا کریں گے. تدبر کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو پھر لازمی بات ہے عمل قرآن پاک کا زندگی میں کیسے آئے گا. لہذا یہ ساری کی ساری شیطان کی سازشیں ہیں. لہذا ان سازشوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب کبھی قرآن پاک کی قرات کرو یعنی پڑھنے لگو اور تلاوت کرو تو پھر فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تم اس کو دوسری فقہی اصطلاح میں ترجمہ کر لو تو تم تعوذ پڑھ لو. تعوذ کے معنی ہوتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. یہ پڑھنے سے پھر انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کی سازشوں سے بچ جاتا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس پر تفصیلی گفتگو سے پہلے میں الفاظ حل کر دوں. فاستعیذ باللہ، تو تم پناہ میں آ جاؤ اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان، شیطان سے. شیطان کس کو کہتے ہیں؟ شیطان ایسے ہی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کا نام انسان ہے، ایسے ہی ایک دوسری صنف اور جنس ہے جس کا لقب شیطان ہے. یہ کسی فرد کا نام نہیں ہے، کسی انڈیویجول کا نام نہیں ہے، یہ پوری کی پوری ایک اسپائس ہے، ایک جنس ہے جس کا نام شیطان ہے. اور یہ نام بھی کیا ہے؟ دراصل ایک طرح سے لقب ہے، کیونکہ شیطانہ یا شین با نون یہ جو روٹ ورڈ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں دور ہونا، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے بہت بیگانہ ہو جانا، دور ہو جانا. اور ابلیس کا یہ لقب اس لیے رکھا گیا کہ وہ اللہ کی رحمت سے، ہدایت سے محروم اور دور ہو گیا، اسی لیے اس کو یہ بطور لقب ابلیس کو شیطان استعمال کیا گیا. لیکن بعد میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شیاطین الجن والانس، ابلیس تو جنوں میں کا ایک فرد ہے اور وہ بھی شیطان ہے، لیکن یاد رکھو انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. ارشاد فرمایا شیاطین الانس والجن، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی انسانوں کے شیطان جنوں کے شیطان سے زیادہ باقی اور زیادہ نافرمان ہوتے ہیں. اور اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے رمضان المبارک میں جنوں کے شیاطین جو ہوتے ہیں ان کو تو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے، لیکن انسانوں کے شیاطین کھلے پھرتے رہتے ہیں، اس وقت گمراہی پھیلاتے رہتے ہیں. تو معلوم ہی ہوگا کبھی کبھی انسانوں میں کے جو شیطان ہیں وہ تو اور زیادہ بھٹکانے والے، اور زیادہ باغی، اور زیادہ گمراہی کی تجارت کرنے والے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جس شیطان کا تذکرہ فرمایا، چونکہ اس کے ساتھ رجیم کا لفظ ہے اسی لیے ابلیس اور اس کی ذریت مراد ہے، اس کی نسل مراد ہے. من الشیطان الرجیم. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کو یا جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا. سورۃ الرحمن میں انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی کہ انسانوں کو غارے دار مٹی سے پیدا کیا گیا اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے. اور پھر ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دی تھی، جنت میں وہ رہتا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی اس نے نافرمانی کی، بات نہیں مانی، بغاوت کی. اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے وہ محروم ہو گیا، اور نہ صرف محروم ہو گیا بلکہ اس کو دھتکارا گیا. دھتکارا گیا یعنی ڈانٹ کے اس کو اللہ تعالیٰ کے تقرب سے نکال دیا گیا.
اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ ارشاد فرمایا الرجیم. رجیم رجمہ سے نکلا ہے، را جیم میم، اس کے معنی تو اصلاً پتھروں سے مارنا، سنسار کرنا. اسی لیے آپ نے فقہ اسلامی کی ایک اصطلاح سنی ہوگی رجم، جس میں خاص سزا ہوتی ہے، پتھروں سے مارا جاتا ہے. رجیم کے معنی جس کو سنسار کیا گیا، دھتکار دیا گیا، پتھروں سے مار کے بھگا دیا گیا. اور شیطان کے سلسلے میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے دو معنوں کی وجہ سے ارشاد فرمایا. نمبر ایک، یہ شیطان ابلیس جب انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف وحی آتی تھی تو اس وحی کو اچکنے کی کوشش کرتا، تو ان پر شہاب ثاقب کی بارش ہوتی تھی اور اس سے ان کو پیٹا جاتا تھا، اس سے مار مار کے بھگایا جاتا تھا. اسی لیے رجیم کہا گیا. اور دوسرے اس لیے بھی رجیم کہا گیا کہ اس کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا اور ڈانٹ ڈپٹ کر دھتکار کر بھگا دیا گیا. اسی لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ رجیم ارشاد فرمایا، جس کو مار کر دھتکار کر دور کر دیا گیا، بھگا دیا گیا. یہ ہے شیطان رجیم، جس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھنے لگو تو تم اس شیطان مردود سے، اس دھتکاری ہوئی مخلوق سے دور ہونے کی کوشش کرو. اور یہ کوشش کیسے کی جا سکتی ہے؟ چونکہ تم کو نظر نہیں آتا، اسی لیے تم اس سے جھگڑا تو کر نہیں سکتے ہو، مار مار کے بھگا تو نہیں سکتے ہو. لہذا اللہ تعالیٰ کو عالم خبیر جو ذات ہے اس کو نظر آتا ہے، اس کے قابو میں ہے، اس کی پناہ میں تم آ جاؤ. اس آیت کی وجہ سے اور اس طرح کی اور بھی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تاکید فرمائی کہ جب کبھی تم قرآن پاک سے استفادہ کرنے کی نیت کرو تو سب سے پہلے تم شیطان سے پناہ حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ. علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب کبھی آپ تلاوت قرآن کریں گے تو یہ سنت ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں، تعوذ پڑھیں. کیوں؟ یہی اس طرح کے احکام کی وجہ سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کی وجہ سے. اور کوئی کام نیک کرنا ہو تو ضروری نہیں کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. ہر نیک کام کے لیے، بھلے کام کے لیے، آپ سواری پر سوار ہو رہے ہوں، آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہوں، اس موقع پہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دینا کافی ہے. لیکن قرآن پاک کے ساتھ یہ مشروط ہے، قرآن پاک کے ساتھ یہ عمل ہے کہ آپ اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں گے. اور چاہے آپ سورت کے آغاز سے تلاوت کر رہے ہوں، چاہے آپ درمیانے سورت سے تلاوت کر رہے ہوں، جہاں سے بھی قرآن مجید کی تلاوت آپ شروع کر رہے ہوں تو تعوذ پڑھے، یہ آپ کے لیے سنت قرار دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی خاص موقع ہے جہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا پسند کیا گیا. بالخصوص ایک جھگڑا ہو رہا تھا اور دو صاحبین بڑی زبردست لڑائی کر رہے تھے، آستینیں چڑھا کے غیظ و غضب سے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ چلنے والے صحابی سے کہا کہ میں ایک ایسا جملہ جانتا ہوں کہ اگر وہ جملہ یہ پڑھ لے تو ان کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. تو وہ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا جملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر یہ پڑھ دیں یہ لوگ تو پورا کا پورا غصہ ان کا ٹھنڈا ہو جائے گا. اسی لیے علماء نے لکھا کہ جب انسان غصے میں مبتلا ہو، بے قابو ہوا جا رہا ہو تو ضرور تعوذ پڑھ لے، انشاءاللہ اس کا فائدہ اس کو ہوگا. قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ تعوذ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یہ کیوں مسنون قرار دیا گیا، یہ کیوں پسند کیا گیا؟ اس لیے کہ جب بندہ قرآن مجید میں منہمک ہو جاتا ہے، اللہ کی کتاب پہ مشغول ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اجر لینا چاہتا ہے، عمل کرنا چاہتا ہے، تو شیطان کے سینے پہ گویا آرا چل جاتا ہے. اس کو تو اتنی تکلیف پہنچتی ہے کہ وہ بالکل ناکام ہو جاتا ہے، حسرت سے اور غصے سے پریشان ہو جاتا ہے. تو وہ بندے کو بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے،
لازمی بات ہے جو نیک بندہ اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر بیٹھا ہوا ہے، قرآن مجید لے کر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو یہ تھوڑی کہے گا کہ اٹھ جاؤ، اٹھ کے جا کے قتل کر دو، اٹھ جاؤ اٹھ کے جا کے گناہ کر دو، بے حیائی کر لو، نہیں۔ لازمی بات ہے اب جب اللہ کا نیک بندہ اللہ کے کلام کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو بہکانے کی جو سب سے پہلی وہ سازش کرتا ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کا غلط مفہوم ذہنوں میں ڈالتا ہے۔ غلط مفہوم، اپنے سے معانی لے لینا، قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے سے کر لینا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی تفسیر جو شخص اپنی رائے سے کرے گا، اگرچہ کہ اس کی رائے صحیح بھی ہو تب بھی وہ جہنم کا مستحق ہے، گناہ گار ہے۔ روک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں رائے زنی کا کوئی موقع نہیں ہے، رائے زنی سے اس میں اجتناب کرنا چاہیے۔ لہذا غلط ترجمے کرائے گا، غلط مفہوم ذہن میں ڈالے گا، وسوسے ڈالے گا، اور کلام پاک کے صحیح مفہوم سے انسان کو دور لے جانے کی کوشش کرے گا، تدبر کی صحیح راہوں کو بند کر دے گا، صحیح طریقے کو وہ موقوف کر دے گا۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید سے جب آپ استفادہ کریں تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کا قلعہ ہے، مضبوط قلعہ، جس قلعے میں شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا، آپ اس قلعے میں اپنے آپ کو محصور کر لے، بند کر لے، اور کیا کہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ہے حکمت اور یہ ہے فائدہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ دیکھو اس کا بس نہیں چلتا ہے، اس کا اختیار نہیں چلتا ان لوگوں پر جو ایمان والے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، جو اللہ سے لو لگاتے ہیں اور جن کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے، ان پر شیطان کا بس بالکل نہیں چلتا۔ اس کا بس کس پہ چلتا ہے؟ اس کا کنٹرول کس پر چلتا ہے؟ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کا سلطان ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں، جو اس کے کارساز ہوتے ہیں، کارندے بنتے ہیں، اس کے مشن کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے کاز کے لیے کام کرتے ہیں، اس پر ان کا جادو چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ابلیس نے کہا کہ مجھے اجازت دیجئے انسان کو ہر طرف سے میں بہکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اجازت تو جو کوشش کرنا ہے کر لے، لیکن ایک بات یاد رکھ، تیرا بس نہیں چلے گا، تیرا جادو نہیں چلے گا میرے ان بندوں پر الا عبادک منہم المخلصین، جو مخلص نیک اللہ سے گہرا تعلق رکھنے والے ہوں گے، ان پر کوئی بس نہیں چلے گا، ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ لہذا جن کو توکل کی صفت حاصل ہوتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں، ان پر ابلیس کا اور شیطانی وسوسوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور ساری اس کی تدبیریں، کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، تیرا بس تو چلے گا ان پر جو تجھ سے یارانہ کرتے ہیں، تجھ سے دوستی کرتے ہیں، والذین هم بہ مشرکون، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں۔ جب شرک کریں گے تو لازمی بات ہے، شرک خود یہ شیطان کی سب سے بڑی تدبیر اور سازش ہے۔ اس کے بعد سے پھر انسان شیطان کا چیلا بن کر رہ جاتا ہے۔ جب چیلا بن کر رہ جاتا ہے تو وہ انسان سے ہر وہ کام لیتا ہے جو خود شاید شیطان نہ کر سکے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تیرا بس میرے نیک بندوں پر تو نہیں چلے گا، تیرا اختیار نہ تو بہکا سکے گا، نہ تو خباثتوں میں مبتلا کر سکے گا، نہ تو نقصان پہنچا سکے گا۔ اور عوامی اصطلاح میں اسلامی اصطلاح میں نہیں کہہ رہا ہوں میں، عرف عام میں لوگ جو کہتے ہیں شیطان چڑھ گیا، تو یہ شیطان کسی ایسے شخص پر نہیں چڑھ سکے گا جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے دین پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ کوئی ابلیس کا جادو ان پر نہیں چل سکے گا۔ ابلیس کے سارے ہتھ کنڈوں سے انشاءاللہ وہ محفوظ رہیں گے، ایمان کی وجہ سے، توکل کی وجہ سے۔ اور تیسری چیز خود اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں بیان فرما دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تاکید فرمائی کہ طہارت کی وجہ سے، باوضو رہنے کی وجہ سے، یہ سارے وہ اوصاف ہیں جس کے بعد شیطان کا جادو وہ انسان پر نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو بندو، جب کبھی تم میری کتاب سے
قرآن پاک سے استفادہ کرنے لگو گے تو شیطان اپنے سازشوں کا شکار کرے گا. لہذا شیطان نے مشرکین مکہ کو، شیطان نے اس وقت کے یہودیوں کو، شیطان نے اس وقت کے عیسائیوں کو بہت بہکایا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے خلاف. محاذ آرائی کروا دی اور ایک محاذ کھول دیا تھا، فرنٹ کھول دیا تھا پروپیگنڈے کا. ان اہم ترین پروپیگنڈوں میں جو بات اٹھائی جا رہی تھی قرآن مجید کے خلاف، وہ ذرا ایک حد تک ایسی کہ جس سے عوام متاثر ہو جائے، سادہ لوح قسم کے لوگ، سیدھے سادے لوگ متاثر ہو جائیں. وہ اس قسم کی حیثیت رکھنے والی ایک بات تھی، وہ یہ کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی و رسول مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تورات ان پر نازل ہوئی، اور وہ کہتے ہیں کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے صحیفہ تھا جو نازل ہوا. تو ذرا یہ بتاؤ کہ ایک بار اللہ کا حکم اور اللہ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کا دین اور اللہ کی آیتیں نازل ہوگی تو اس کو چینج کرنا کیا مطلب؟ اس کو بدل دینا، اس کی تبدیلی کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اللہ تعالیٰ کو تبدیلی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ترجمہ آپ ذہن میں رکھیے جو تبدیلی سے میں کر رہا ہوں، کہ ان لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ جب ایک دین آ چکا ہے، ایک کتاب آ چکی ہے، اللہ کے احکام آ چکے ہیں، تو پھر اللہ کی آیتوں کو تبدیل کرنا اور دوسری کتاب آنا، دوسرا دین آنا، دوسری شریعت آنا، اس کے کیا معنی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو عالم ہے، خبیر ہے، جاننے والا ہے، حکیم ہے، اس نے ایک مرتبہ نازل کر دیا، قیامت تک رہنا چاہیے. لہذا اس سے مکے کے لوگ بھی متاثر ہو رہے تھے، اور مکے کے لوگ بھی یہودیوں کی اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرانے لگے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو نمایاں فرمایا، ارشاد فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ. جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت کے مقام پر تبدیل کر دیتے ہیں، اور یاد رکھو کیا نازل کیا جا رہا ہے اس سے سب سے زیادہ واقف تو خود اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں، قالو سازش کرتے ہوئے، مکاری کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں انما انت مفتر، نعوذ باللہ، یہ تو آپ ہی ہیں جو جال سازی کر کر، جو گھڑکتے ہوئے اور جو ایک نئی چیز ایجاد کرتے ہوئے آپ کے سامنے ایک قرآن مجید پیش کر رہے ہیں یا یہ کلام پیش کر رہے ہیں. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر و بیشتر حقیقت سے واقف ہی نہیں ہیں، لا علم ہے، نادان ہے، جانتے ہی نہیں حقیقت کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اصلاً جو تبدیلی کی ضرورت ہو رہی ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ سے نہیں ہے. تبدیلی کی ضرورت، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے نظام اور اس کی حکمت کے لیے نہیں ہے. تبدیلی کی ضرورت جو ہو رہی ہے، وہ تبدیلی کی ضرورت انسان کی وجہ سے ہے. انسان مجبور ہے، اور انسان کم علم ہے، انسان نادان ہے، انسان ناقص العلم ہے، انسان کمزور ہے، اور انسان محتاج تربیت ہے، اور انسان تدریج کا محتاج ہے. تدریج یعنی کوئی چیز دھیرے دھیرے ہو، گریجولی ہو، اس کا انسان بہت محتاج ہے. پیدا ہوتا ہے تو اس کی غذا کچھ اور ہوتی ہے، بڑا ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے غذا میں تبدیلی ہوتی ہے، یہاں تک کہ جوان ہو جاتا ہے تو صحیح غذا لینے کے قابل بنتا ہے. اس تدریج کو ہر انسان ہر مرحلے میں مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے. یہ ہے مسئلہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا نہ علم ناقص ہے، نعوذ باللہ، نہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں کوئی کمی، نہ اس کی قدرت میں کوئی نقص، اور نہ ہی اس کے دین میں کوئی کمی، بلکہ انسان کی ضرورت کا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام عنایت فرمائے تھے. دھیرے دھیرے ان کے مقابلے میں دوسرے احکام دیے گئے. آگے چل کے بڑی وضاحت آنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں کا تذکرہ فرمایا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. وہ انشاءاللہ اپنے موقع پہ اس کی وضاحت آئے گی، مگر میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ احکام کیوں تبدیل کیے گئے.
احکام اس لیے تبدیل کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ایک جامع دین عنایت فرمایا تھا، ایک اچھی شریعت، کامل شریعت عنایت فرمائی تھی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند ہیں، ان کے ذریعے سے ایک نسل انسانی آباد ہوئی جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں. اور انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بہت رشتہ ناتا جوڑا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خواہشات، بلکہ آپ اجازت دے تو میں کہوں حضرت یعقوب علیہ السلام کی مجبوریوں کو، بہت ساری مجبوریوں کو انہوں نے دین بنانے کی کوشش کی. مثال کے طور پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کسی مجبوری کی وجہ سے اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا اونٹ کے گوشت کو حرام کیا جائے، ایک زبردستی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا چونکہ تو ہمارے ایک نیک بندے کا نام لے لے کے اچھل رہے ہو، مطالبہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کے گوشت کو جائز نہیں رکھا گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ فلسطین میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور پھر وفات اگرچہ کہ مصر میں ہوئی، لیکن آپ کی میت کو منتقل کیا گیا فلسطین، اور وہیں آپ کی حبرون میں تدفین ہوئی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے وطن کو بہت چاہتے تھے، عزیز رکھتے تھے، بہت پسند کرتے تھے. اور ایک طبعی چیز بھی ہے، بالخصوص وہ وطن جو نبیوں کا خانوادہ رہا ہو، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام مدفون ہوئے، جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام مدفون ہوئے، تو اس کی ایک حیثیت بھی ہے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس خواہش کو دیکھتے ہوئے بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے لیے قبلہ فلسطین بنا دیا جائے، ہمارے لیے قبلہ بیت المقدس بنا دیا جائے، ورنہ قبلہ حرم شریف تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ ٹھیک ہے ہمارے ایک نیک بندے کے رجحان کا یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نماز پڑھ لو تم بیت المقدس کا رخ کر کے، فلسطین میں جو مسجد اقصیٰ ہے اس کا رخ کر کے تم نماز پڑھ لو، اجازت دے دی. لیکن دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزیں نہیں تھی. اللہ تعالیٰ حرم شریف ہی کو قبلہ بنایا ہوا تھا. تیسری چیز اور ہے جس کی میں مثال دینا چاہ رہا تھا، وہ یوم السبت کی، سنیچر کا دن. سنیچر کا دن انہوں نے، یہودیوں نے مطالبہ کیا، خواہش کا اظہار کیا کہ ہمارے دن بجائے جمعہ کے سنیچر کا دن عبادتوں کے لیے خاص کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کی رعایت کر دی، لہذا یہ چیزیں ان کے مزاج کی رعایت میں نازل کی گئی تھی. لیکن جب آخری دن اللہ تعالیٰ کا دین کا آخری ایڈیشن جب آنے لگا روئے زمین پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت نازل ہونے لگی، تو لازمی بات ہے ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تبدیل فرما دیا. اور تبدیل فرمانے کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے وہی حکم دیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا، اور جو ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے روز اول ہی پسند کر لیا تھا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو دین کی تبدیلی، شریعت کی تبدیلی ہو رہی ہے، نعوذ باللہ نہ اللہ کے علم کی کمی کی وجہ سے، نعوذ باللہ نہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کمی کی وجہ سے، اے انسانوں تمہاری اپنی ضروریات تھی، تمہارے اپنے مسائل تھے. یہ دین تو وہ دین ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ کتاب تو وہ کتاب ہے، اور یہ آیات تو وہ آیات ہے جو ایک شان کے ساتھ نازل ہو رہی ہیں. قل نزلہ روح القدس، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ اس کتاب کو لے کر نازل ہو رہے ہیں کون؟ اس کتاب کو نازل کر رہے ہیں روح القدس، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضاحت کر دی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے پاس بڑے مقرب ہیں، مطاعن، اور فرشتوں میں لیڈر ہیں، ان کی بات مانی جاتی ہے، بات سنی جاتی ہے. سما امین، امانت داری بہت ہے ان کے اندر، اور ذی قوت، بہت طاقتور ہیں. لہذا یہ وہ فرشتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو نازل کرنے کی خدمت لے رہا ہے، اور طاقتور اتنے ہیں کوئی ابلیسی طاقت ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی.
اور امانت دار اتنے ہیں کہ ایک آیت کا اور آیت تو آیت اس کا ایک نقطہ تبدیل نہیں کریں گے. اور ان کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہی مقرر فرشتے بھی ان کی بات سنتے ہیں. لہذا وہ روح القدس حضرت جبرائیل امین من ربک کا آپ کے پروردگار کی جانب سے کلام لے کر بالحق کی سچائی کے ساتھ حق کے ساتھ کوئی کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں یہ کلام دھیرے دھیرے آپ پر نازل کر رہے ہیں. کیوں؟ نمبر 1 لیثبت الذین آمنوا جس کی میں بھی وضاحت کر رہا تھا تاکہ ایمان والوں کی تربیت ہو جائے دھیرے دھیرے ایمان والے پروان چڑھیں. اگر ایک بار نازل کر دیا جاتا تو شاید انسانیت اس پورے کلام کو لینے کی متحمل نہ ہوتی اور بڑی پریشانیاں ہوتی. دھیرے دھیرے نازل ہوا صحابہ نے یاد بھی کر لیا سمجھ بھی لیا نمازوں میں دوہرا بھی لیا عمل کرنا شروع کر دیا مفہوم اور معانی بیان کر دیے سب دھیرے دھیرے تربیت ہوتی چلی جا رہی ہے. اور نمبر 2 وہ ہدن اور یہ ہدایت نامہ ہے. لازمی بات ہے ہدایتیں جو دی جاتی ہے ضرورت کے وقت دی جاتی ہے یا بیک وقت نازل کر دی جاتی ہے. آپ دیکھیے غور و فکر کیجیے آپ کے گھر کوئی بچہ ہے آپ کے گھر کوئی ضرورت مند ہے جس کی تربیت ہو رہی ہے تو کیا بیک وقت سارے کے سارے آرڈرز اس کو سنا دیے جائیں گے یا جیسے جیسے ضرورت ہے کھانے کے وقت پر کھانے کی تربیت ہوئی صبح تعلیم کے وقت پر تعلیم کی تربیت ہوئی اور سچ بولنے کے موقع پہ سچ کی آپ نے تلقین فرمائی شرارت کے موقع پہ شرارت سے آپ نے روکا. تو تربیت پہ ہمیشہ تدریج ہوتی ہے دھیرے دھیرے کیا جاتا ہے. اسی لیے ارشاد فرمایا وہدن یہ ہدایت نامہ ہے. لازمی بات ہے جب جب انسانوں کو ضرورت ہوگی ویسے ویسے نازل کیا جائے گا. وہ بشرا للمسلمین اور ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جب کلام نازل ہو رہا تھا بڑی سازشیں مخالفتیں گھبراہٹیں جنگوں کے بادل ہر طرف سے دھمکیاں اس وقت مسلمانوں کے لیے کوئی آسرا تھا تو قرآن مجید اللہ کا کلام نازل ہوگا ہماری رہنمائی ہوگی اس مسئلے سے چھٹکارا ملے گا اور اس پیچیدہ صورتحال میں اللہ تعالیٰ ہماری ضرور کوئی رہنمائی کر دے گا ضرور کچھ نہ کچھ وحی نازل ہو کر ہمارے لیے سامان عمل نازل ہوگا. تو ایک بہت بڑی تسلی کا سامان اور بڑی بشارت تھی جو اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہو رہا تھا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت ابوبکر حضرت عمر نے کہا چلو ہم لوگ ام سلمہ کے پاس اسی طرح جاتے ہیں جس طرح اللہ کے رسول گاہے گاہے جایا کرتے تھے. یہ ہر دو صاحبین جب چلے اور پہنچے تو دیکھا وہ زارو قطار رو رہی ہیں. تو اس وقت کہا کہ موت و حیات اللہ تعالیٰ کا حکم ہے رونے سے کیا ہوتا ہے. تو وہ فرماتی ہے میں اس پر نہیں رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو ایک اللہ کا فیصلہ تھا لیکن میں رو رہی ہوں اس لیے کہ اب قیامت تک کے لیے آسمان سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا. اب وحی نہیں آنے والی ہے. اب وحی کی کوئی شکل باقی نہیں ہے کہ وحی آ جائے ہماری رہنمائی ہو جائے تسلی کا سامان ہو جائے اور پریشانی میں الجھنوں میں کوئی نئی بات آ جائے اب اس کی کوئی توقع نہیں رہ گئی. اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ ہدایت بھی ہے یہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی ہے یہ ان کے لیے تسلی کا سامان بھی ہے. اب اس کی مخالفت کرتے ہوئے دوسری بات کیا کہی ان لوگوں نے؟ دوسری بات یہ کہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی تربیت فرماتے تو اس میں غلاموں کی ایک تعداد تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی. غلاموں کی ایک تعداد تھی ایک دو غلام نہیں بلکہ کئی غلام تھے مکہ مکرمہ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور جب وہ حاضر ہوتے اور بیٹھتے اور استفادہ کرتے تو ان بدتمیزوں نے گستاخی کی اور یہ ارشاد فرمایا ارے یہ رومی یہ عیسائی اور یہ یہودی غلام جو جا رہے ہیں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وہ جو اپنے پچھلی کتابوں کے قصے کہانیاں محمد کو سناتے ہیں اور محمد ہم کو قرآن مجید کہہ کے سناتے اللہ کا کلام کہہ کے سناتے. نعوذ باللہ. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ اے نبی ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی انسان ہے جو آپ کو سکھا رہا ہے. يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ کوئی انسان ہے جو آپ کو سکھا رہا ہے نبی کو سکھا رہا ہے. لیکن یہ بیوقوف ہیں یہ نادان ہیں یہ ایک احمقانہ بات تو کرتے ہیں لیکن ذرا تہ میں جائیں غور کریں
کیا غور کریں، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جتنے آپ کے پاس آ رہے ہیں رومی، ایرانی اور غیر عربی، ان سب کی زبان اعجمی ہے. وہذا لسان عربی مبین، اور یہ زبان تو عربی مبین ہے، یہ اعلیٰ درجے کی وہ عربی ہے جس میں اے رسول آپ اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں، قرآن مجید کو پیش کر رہے ہیں. اب آپ یہ سوچیں گے کہ قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کئی حیثیتوں سے وہ معجزہ ہے، وہ اپنے معنوں کے اعتبار سے معجزہ ہے، وہ اپنی اطلاعوں کے اعتبار سے معجزہ ہے، وہ اپنی معلومات کے اعتبار سے معجزہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لسان عربی کا ذکر فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو مخاطب تھے عرب، وہ عربی زبان کے ماہر تھے، عربی زبان کے ماہر تھے. سائنٹسٹ وہ نہیں تھے، مورخ وہ نہیں تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو دنیا کی تخلیق اور کیا ہونے والا ہے یہ ساری چیزوں کی تحقیق نہیں تھی. وہ سیدھے سادے عرب تھے، زبان کے بڑے ماہر تھے. وہ شعر و شاعری کی نزاکتوں کو جانتے تھے، وہ خطابت کے حسن کو جانتے تھے، وہ اسلوب کے حسن کو جانتے تھے. لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے سارے معجزات کا تذکرہ یہاں نہیں کیا، ایک ہی معجزے کا تذکرہ کیا. قرآن مجید کی عربی کیسی ہے ذرا دیکھو. وہ عربی جس کے سامنے تم شزدر ہو، جس کے سامنے تم مبہوت ہو، جس کے سامنے تم حیرت میں زبان تمہاری بند ہو گئی، گم ہو گئی زبانیں. شاعری تم نے چھوڑ دی، خطابت تم نے چھوڑ دی، اور اپنے قرآن مجید پر ایمان قبول کرنے والے وہ تو ہے ہی قرآن مجید کے عاشق، لیکن وہ لوگ جو قرآن مجید کے دشمن بنے ہوئے ہیں، مخالفت میں بازار گرم کیے ہوئے ہیں، ان کا عالم یہ کہ ایک آیت سن لیتے ہیں. جیسے کہ ولید کا عالم ہوا کہ ایک آیت سنا تو اس نے کہا خدا کی قسم اس میں بڑی حلاوت ہے، اس میں بڑا حسن ہے، اور اس میں بڑی تابناکی ہے، بڑا نور ہے، بہت خوبصورتی ہے، بہت جمال ہے، یہ انسان کا کلام ہرگز نہیں لگتا. تو ساتھیوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو، ذرا غور کر لو. مدہوش ہو گئے، تعریف کر دی تم نے قرآن مجید کی. تو وہ فوراً کہا نہیں ایسا ہے، اس کو ہم جادوگری کہیں گے، جادوگری کہیں گے. ورنہ اس نے صاف اعتراف کیا کہ ان فیہ لطلاوہ وان فیہ لحلاوہ، بڑی شیرنی ہے، بڑا حسن ہے اس کلام میں، عجیب و غریب کلام ہے. اس کا اسلوب کیسا ہے، اس کا بیان کیسا ہے، یہ پورا مستقل ایک موضوع ہے جس پر بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ھذا لسان عربی مبین. وہ عرب، وہ غیر عرب عجمی جو لکناتے ایک دو عربی کے جملے بولتے ہیں اور بمشکل تمام اپنا مفہوم ادا کر پاتے ہیں، ان کے سلسلے میں تم کہہ رہے ہو کہ یہ اعلیٰ درجے کا کلام وہ پیش کر رہے ہیں، وہ تلقین کر رہے ہیں، وہ تعلیم کر رہے ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں. نعوذ باللہ. کتنے احمق کو تم سمجھنے کی کوشش کرو. اصل حقیقت تو یہ ہے کہ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ، بے شک جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں قبول کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. جب تمہارے اندر طلب نہیں ہے تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ تم کو توفیق دے. اور میں بار بار یہ کہتا رہتا ہوں، ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی. جب بندے کے اندر پیاس نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو دھتکار دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. ختم اللہ علی، ابھی آ رہی ہے یہ آیت، ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، اللہ تعالیٰ سے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، بھٹکتا ہوا در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا چھوڑ دیتا ہے. پیاس ہونی چاہیے، طلب، بندے کے اندر لگن، جس کے لیے میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں کہ ہم دنیا میں دودھ خریدتے ہیں، دودھ کی قیمت کیا ہے؟ 50-60 روپے. کون سی ایسی سونے کی قیمت ہے، ہیرے کی قیمت ہے کہ 1 کروڑ میں 1 لیٹر دودھ ملتا ہے؟ آپ سوچئے. لیکن دودھ بیچنے والے کے پاس آپ جائیے اور برتن لے جائیں جو برتن سڑا ہوا ہو، گندا ہو، جس میں گندگی ہو، جس کو دھویا نہیں گیا، رات میں کچھ پکایا گیا تھا، وہ باسی چیزیں لگی ہوئی ہیں، وہ برتن لے جا کے کہیے کہ یہ تمہارے 50 روپے 60 روپے 100 روپے 1 لیٹر دودھ ڈال دو. وہ کیا کہے گا؟ میں دودھ نہیں ڈالوں گا کہے گا. آپ دیکھ لیجئے، تجربہ کیجئے. آپ کہیں گے کہ میں تجھ کو قیمت دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا ہوں، تم کو کیا لینا دینا، تم دودھ ڈال دو میرے برتن میں. وہ کہے گا کہ اللہ کے بندے ایک مرتبہ دھو لو، دودھ خراب ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، کام کا نہیں رہے گا. سمجھائے گا وہ آپ کو. اور اگر بہت ضد کی جائے
لیکن دودھ والا اگر سمجھدار ہو تو بہرحال دودھ نہیں ڈالے گا، لیکن دودھ والا بھی اگر ہوشیار قسم کا ہو، کمال ہو، اب یہ صاحب پچھتائیں تو شاید وہ دودھ ڈال دے، ورنہ وہ دودھ نہیں ڈالے گا۔ تو اتنی سستی سی چیز جس کی قیمت 150 روپے، وہ سڑے ہوئے برتن میں ڈالنے کے لیے اس کا مالک تیار نہیں، تو یہ مالک ہدایت جیسی قیمتی چیز سڑے ہوئے دلوں میں کیسا ڈالے گا؟ آپ سوچئے۔ دلوں کو پہلے صاف کرنا پڑتا ہے، مانجنا پڑتا ہے، چمکانا پڑتا ہے، اللہ سے لو لگانا پڑتا ہے، ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم یہ گنگنانا پڑتا ہے، مانگنا پڑتا ہے، تب اللہ تعالیٰ ہدایت ڈالتا ہے۔ پیاس نہیں، طلب نہیں، اور بندے کے اندر اگر لگن نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں یوں بیان فرمایا کہ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ، کہ جو بندے ایمان بھی قبول کریں گے اللہ تعالیٰ کی آیات پر تو اللہ تعالیٰ بھی ہدایت نہیں دے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پازیٹیو انداز میں یوں ارشاد فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اللہ سے رجوع کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے اور ہدایت مانگتا ہے تو اللہ بھی اس کو ہدایت دیتا ہے۔ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دی۔ ارشاد فرمایا کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، جھوٹ یہ بول رہے ہیں، ان کا دل جانتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ان کا دل جانتا ہے کہ کوئی عجمی غلام یہ کلام نہیں سکھا سکتا۔ کئی غلاموں کا نام مفسرین نے یہاں پہ ذکر کیا، کسی نے یعیش کا، کسی نے عائش کا، کسی نے بلعام کا، اور کسی نے جبر کا، کئی نام ہیں جن کا تذکرہ کیا۔ اور مفسرین بظاہر ایسا لگتا ہے کوئی ایک نام کا تعین کرنا چاہتے ہیں، مگر میں نے ترجمہ ہی ایسا کر دیا، یعنی وضاحت ایسی کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غلاموں کی ایک جماعت آتی تھی، ایک تعداد آتی تھی، بہت سارے غلام آیا کرتے تھے، لہذا کوئی ایک نام کی تعین کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایک نام وہی ہم طے کر دیں اور کہیں کہ اس غلام کے سلسلے میں قریش کے لوگوں نے کہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس ان لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ آپ کے پاس یہ جو عجمی لوگ آتے رہتے ہیں نا، یہ ایران کے، روم کے، فارس کے، ان لوگوں میں سے کوئی ایک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پٹی پڑھا رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے احمقو، ذرا غور کرنے کی کوشش کرو کس شان کے ساتھ ہمارا کلام نازل ہو رہا ہے، کیسا تہلکہ مچ رہا ہے۔ ایک مرتبہ غور کرتے ہو، سن لیتے ہو، ایک مرتبہ کان میں آیتیں کیا پڑ جاتی ہیں کہ تم خود دیوانے ہو جاتے ہو، اس حقیقت کو تم خود سمجھ رہے ہو۔ تو اتنا عظیم الشان کلام کوئی بیچارہ ایسا لکنت والا، ایسا نادان صبح سے شام تک لوہاری کا پیشہ کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، وہ جا کے سکھا دے، وہ خود کیوں نہیں پیش کر رہا ہے؟ پھر جب اتنا وہ پڑھا لکھا ہے، ذرا سوچنے کی بات ہے کہ غلام اتنا پڑھا لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہرت مل رہی ہے، کریڈٹ مل رہی ہے، وہ خود بیچارہ کیوں نہیں پیش کر لیتا تقریروں میں، حرم کے صحن میں اپنی قیادت کیوں نہیں قائم کر لیتا؟ لیکن یہ بہرحال ایک اعتراض تھا، اور اس اعتراض کا جائزہ لینا اس لیے ضروری تھا کہ مخالفین نے اس کو فرنٹ بنا دیا تھا، لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا تذکرہ فرما دیا۔ ارشاد فرمایا انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ۔ افطرا یفتری فریتن سے بنا ہے، اپنے لیے جھوٹ گڑھ لینا، تیار کر لینا، جھوٹی داستان بنا لینا۔ ارشاد فرمایا کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے کہا، کیا کہا کہ یہ جھوٹ گڑھ رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، انت مفتر، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، بلکہ انما یفتری، یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ کو تیار کر رہے ہیں، گڑھ رہے ہیں، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں سے محروم ہیں۔ ایک وضاحت تو یہ ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا دیکھیے بسا اوقات غلط فہمی سے ہو جاتا ہے۔ آپ نے کسی سے جھوٹ سنا، اس کو بیان کر دیا، جھوٹ بولا آپ نے، لیکن یہ آپ نے جھوٹ تیار نہیں کیا، تانے بانے آپ نے اس کے تیار نہیں کیے، جھوٹ کی آپ نے عمارت نہیں کھڑی کی، غلطی سے جھوٹ نکل گیا۔ لیکن ایک ہوتا ہے جھوٹی داستان پوری تیار کرنا سوچ بچار کے ساتھ، اور اس پوری جھوٹ کی عمارت کو کھڑا کر کے پھر اپنے لیے اس کو ایک طرح سے پشتار بنانا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یفتری الکذبا، یفتری الکذبا، افطرا کے معنی خود جھوٹ بولنا، اور الکذب جھوٹ پر جھوٹ اس لیے
کہ اپنے لیے یہ جھوٹی عبادت بنا رہے ہیں، سازش کے لیے، مکاری کے لیے سوچ سوچ کر جھوٹی باتوں کو جمع کر کر کے رائی کا پربت بنا کر اس کو پیش کر رہے ہیں۔ الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، کیونکہ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْکاذِبُونَ، یہ بڑے جھوٹے ہیں، یہ خود جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ ہرقل نے عرب کے اس نمائندے سے، ابو سفیان جو ابھی اسلام نہیں قبول کیے ہوئے، اسلام کے جو دشمن ہیں ان کی صف میں بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں، ان ابو سفیان سے پوچھتا ہے کہ کیا تم لوگوں نے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ کا تجربہ کیا؟ کسی معاملے میں انہوں نے کیا کبھی کوئی جھوٹ بات کہی تھی؟ تو ابو سفیان پوری مخالفتوں کے باوجود دربار میں کھڑے ہوئے ہرقل کے اور کہتے ہیں نہیں، جھوٹ کا کبھی تجربہ نہیں ہوا۔ وہ امین ہے، وہ امین ہے، وہ صادق ہے، بڑے سچے ہیں، جھوٹ کبھی نہیں کہتے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو شخص چھوٹے چھوٹے نفع دنیاوی باتوں کے لیے جھوٹ نہیں بولا تو وہ اللہ پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ یہ کہ جس کی دیانتداری اور جس کی سچائی کا تم اعتراف دنیا کے سلسلے میں کر رہے ہو تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سلسلے میں، خالق و مالک کے سلسلے میں، پروردگار کے سلسلے میں جھوٹ بول دے؟ تو لازمی بات ہے تمہاری مخالفت میں جھولے کا لگتا ہے کہ یہ اسلام سچا ہے، اگرچہ کہ وہ بعد میں اسلام نہیں قبول کیا اپنے درباریوں کے ڈر کی وجہ سے، لیکن اعتراف کیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس نے کہا کہ یہ نبی سچے ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ایک جملے میں، دو جملے میں نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام دھیرے دھیرے نازل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں انسانی ہدایات کی اعلیٰ ترین گفتگو ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ سب کو چھوڑ کر ان کے پاس یہ دو چار غلام کیوں آتے جاتے ہیں؟ یہی تو نہیں سکھا رہے ہیں، یہی تو نہیں پڑھا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور پھر ان مخالفین کی مخالفت کا عالم یہ ہے کہ ارے اگر یہ غلام ایک کلام کسی کو پڑھا رہا ہے اور وہ صاحب سنا رہے ہیں تو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، انجان ہو جاؤ، لڑائی جھگڑے مارم پیٹی، اور بالخصوص جو مکہ مکرمہ کے اصل نیٹیو نہیں تھے، باہر کے تھے، مکے میں رہتے تھے، ان پر تو مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی، حضرت خبیب، یہ وہ لوگ ہیں جن پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے۔ انہی میں خاندان تھا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت یاسر اور حضرت یاسر کی اہلیہ حضرت سمیہ اپنے کم عمر لڑکے 16-17 سال کے لڑکے عمار کو دیکھ رہے تھے کہ ایک عجیب و غریب تبدیلی ہے۔ تبدیلی یہ ہے کہ رات شروع ہوتی ہے اور جیسے ہی تاریکی پوری طرح چھا جاتی ہے، آپ منظر سامنے رکھے مکہ مکرمہ کا، لائٹ وائٹ نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، چراغ جلتے تھے اونٹ کی چربی کے، اور وہ چراغ 8 ساڑھے 8 ہوتے جواب دے جاتے تھے، اندھیرا ہو جاتا تھا، گپ اندھیرا۔ اب 9-10 کیا بجے رات میں حضرت عمار اٹھتے تھے، خاموشی سے گھر سے نکل جاتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اولاد کے سلسلے میں ماں باپ کی نگاہیں کس قدر تیز ہوتی ہے، کس قدر وہ حساس ہوتے ہیں، کس قدر ان کو فکر رہتی ہے۔ آج موجودہ دور کی اس ترقی یافتہ دنیا میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے بچے دیر سے آئے، ماں باپ کی آنکھ نہیں لگتی، ٹہلتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، فون کرتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے، بالکل اندھیرا چھا گیا۔ دھیرے سے عمار سرک گئے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، مہینے 2 مہینے تک پوچھتے رہے۔ آتے کب تھے؟ جب روشنی نکلنے لگتی تھی، فجر ہونے لگتی تھی، دھیرے سے آ جاتے تھے، پوچھتے تھے بیٹے تم رات بھر کہاں جاتے ہو، بیٹے تم رات بھر کہاں جاتے ہو، ٹال جاتے تھے، کہتے نہیں تھے، یہاں تک کہ بہت ہی اصرار کیا۔ والدہ نے قسم دے دی، حضرت سمیہ نے کہا بولنا پڑے گا تم کو۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اے ابا امی، میں اب آپ کے مذہب پر نہیں ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں۔ اور رات میں وہ دار ارقم میں، ارقم کے گھر میں تربیت کرتے ہیں، میں ان کی خدمت میں بیٹھتا ہوں، کیونکہ دن میں جو کچھ نازل ہوا وہ سب سناتے ہیں، یاد کرتے ہیں، جو ضرورت ہے اس کی تربیت کرتے ہیں۔ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ تو کہا کیا ہے یہ اسلام؟ کہا اسلام یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے محمد، لہذا میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔
تو والد نے ایک زور سے جھاپڑ مارا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ جتنے بت لگے ہوئے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، کہا ان کی کوئی حیثیت نہیں، اور مارنے کے لیے اٹھے تو پھر حضرت سمیہ کھڑی ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں بچہ سچی تو کہتا ہے، یہ سارے کے سارے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے لیے اتنے چڑھاوے ہم چڑھاتے رہتے ہیں، لیکن غربت کا عالم یہ ہے کہ 3-3 4-4 دن تک کھانے کے لیے کچھ نہیں آتا، جو مصیبت آتی ہے اس مصیبت کے لیے ان کے سامنے ہم کتنے نذرانے چڑھاتے ہیں، مہنگے مہنگی قربانیاں دیتے ہیں، کوئی کام نہیں آتے، مجھے ان پہ بلیو ہی نہیں ہے، نکال کے پھینک دو، میں ان کو نہیں مانتی۔ جب اہلیہ کو دیکھا کہ وہ مطمئن نہیں ہے، اور اس طرح خواتین ذہن سازی کر سکتی ہیں، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ خواتین ذہن سازی کیسے کر سکتی ہے؟ گھر کی تعمیر میں کیسے حصہ لے سکتی ہے؟ تعمیر سے مراد یہاں پر کنسٹرکشن نہیں بلکہ گھر کی تربیت میں وہ کیسے حصہ لے سکتی ہے، آپ اندازہ کیجیے۔ تو حضرت یاسر کہتے ہیں کہ تم بھی نہیں مانتی ہو کیا ان بتوں کو؟ کہا میرا تو جی چاہتا ہے نکال کے پھینک دو۔ بس ماں کے منہ سے یہ جملہ نکلنا تھا کہ حضرت عمار نے ان بتوں کا کام تمام کر دیا، گھر کو صاف کر دیا، اور پھر رات میں اپنے والد اور والدہ دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، حضرت یاسر کو بھی حضرت سمیہ کو بھی، اور ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب جب اسلام قبول کر لیا تو نہ میلوں میں شریک ہو رہے ہیں، نہ پوجا میں شریک ہو رہے ہیں، نہ دوسرے مشرکانہ سیلیبریشن میں شریک ہو رہے ہیں، لہذا ابو جہل کو، ابو لہب کو اور سرداروں کو تھوڑا سا ایک گھبراہٹ سی ہوئی، ان کو محسوس ہوا کہ یہ خاندان غریب سا خاندان، رہتا تو جھوپڑی میں ہے لیکن دیکھو ہمارا بائیکاٹ کر رہا ہے، تحقیق کرو۔ تحقیق کی تو معلوم ہوا یہ خاندان مسلمان ہو چکا ہے، لہذا پہلے تو ابو جہل آ کے سمجھاتا رہا، 1 دن 2 دن، جب دیکھا کہ سمجھانا اثر نہیں کر رہا ہے تو پھر دھمکانا شروع کیا، ختم کر دوں گا، مکے میں رہنے نہیں دوں گا، مار ڈالوں گا۔ لیکن یہ لوگ اتنے راسخ العقیدہ، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی کہ ذرہ برابر ان لوگوں نے ابو جہل کی بات نہیں مانی، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ ابتاح کے مقام پر اس پورے خاندان کو لے جایا گیا اور ایک ستون میں حضرت عمار کو باندھا گیا، ایک ستون میں ایک کھمبے سے حضرت یاسر کو باندھا گیا۔ اب دونوں کو ایسا مار رہے ہیں کوڑوں سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کہہ دو، کیا کہہ دو؟ جو بتوں کے نام ہیں ان کی جے کر دو، اور یہ کہہ دو کہ محمد جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ نہ حضرت عمار تیار اور نہ ہی حضرت یاسر، نہ والد تیار نہ لڑکا تیار۔ ماں ہے کہ کبھی بیٹے کی طرف بھاگتی ہیں، کبھی شوہر کی طرف بھاگتی ہیں، جب شوہر پر بوچھار ہوتی ہے تو شوہر کو بچانے کے لیے بھاگتی ہیں، جب بیٹے کی طرف بوچھار ہوتی ہے تو بیٹے کو بچانے کے لیے بھاگتی ہے۔ پورا دن گزر گیا لیکن اس خاندان نے ذرہ برابر بھی ایک جملہ اسلام کے خلاف نہیں کہا، جو ابو جہل کی عین خواہش تھی۔ رات ہو گئی، جب اندھیرا ہو گیا، تھک ہار کے یہ جلاد چلے گئے مارنے والے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1-2 ساتھی بھی ہیں، جلدی جلدی رسیاں کھول رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، صبرا یا آل یاسر صبرا، اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو۔ پھر کچھ دن گزرے، پھر اسی طرح نکالا، پھر ابتاح کے مقام پر لائے اور پھر دونوں کو باندھ دیا، اور پھر اس کے بعد سے ماں تڑپ رہی ہیں اور بے چین ہو کر ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں، تو 2 اونٹوں کے درمیان حضرت سمیہ کو باندھ دیا اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت سے چلا دیا، ایک سر کی طرف سے کھینچ رہا ہے، ایک پیر کی طرف سے کھینچ رہا ہے، اور وہ خاتون تڑپ رہی ہیں۔ اس تڑپ میں ایک بت ابو جہل ان کے منہ کی جانب لے گیا اور کہا اس کی جے بول دو، میں بھی تم کو کھول دوں گا۔ اس تڑپ میں، اس تکلیف کی کیفیت میں وہ خاتون اس بت کے اوپر تھوکتی ہیں اور چھوک دیتی ہیں اور کہتے ہیں میں اللہ کے سوا کسی کا نعرہ بلند نہیں کروں گی۔ ایک برچھا مارا ابو جہل نے، ایک برچھا مارا پیڑ کی جانب سے تو وہ اوپر کی طرف سے نکلتا چلا گیا، تڑپ کے اسی مقام پر وہ جان دے دی۔ اب شوہر ہے اور بیٹا ہے، احتجاج کر رہے ہیں، رسی توڑنا چاہ رہے ہیں، تو اس شوہر کی طرف یعنی حضرت یاسر کی طرف متوجہ ہوئے اور ان پر پھر بوچھار کر دی برچھوں سے، تیروں سے، ان کی بھی وفات ہو گئی۔ رات ہونے لگی، شام ہو رہی ہے، حضرت عمار کی طرف آئے، حضرت عمار کی طرف آ کے کہا جے بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟
باپ بھی آنکھوں کے سامنے وفات پا چکے، ماں بھی آنکھوں کے سامنے وفات پا چکی، 16-17 سال کا نوجوان ہے، پورا خاندان اب مٹ چکا اور رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ اس روتے ہوئے تڑپتے ہوئے جسم زخموں سے لہو لہان، منہ سے کلمہ نکل گیا، جو بت تھا اس بت کے لیے انہوں نے جے کہہ دیا۔ اس کے بعد یہ لوگ گھر واپس ہو گئے، رسی کھولی گئی، تڑپتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، رو رو کے ماجرا ایک بیان کیا، کہا ماں بھی جا چکی ہے، باپ بھی جا چکے، مگر مجھے جو سب سے زیادہ افسوس ہے اللہ کے رسول، میرے منہ سے کلمہ کفر نکل گیا، میری زبان سے کلمہ کفر نکل گیا، میں نے بت کی جے کہہ دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ دیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر دی، فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، ایمان قبول کرنے کے بعد اگر کسی نے کلمہ کفر کہا تو پھر مر گیا، تباہ ہو گیا، لیکن الا من اکرہ، لیکن جس کو مجبور کر دیا گیا ہو، جس کو توڑ دیا گیا ہو، اکراہ کر کے اس قدر ستایا گیا ہو کہ وہ بمجبوری تمام یہ لفظ کہہ گیا ہو، قلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی گرفت نہیں کرے گا، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھتے ہیں اے عمار تم نے یہ کہا؟ تو کہا جی میں نے یہ کہہ دیا، جے کہہ دیا بت کی۔ تو کہا کہ اے عمار ان عادوا فعود، اگر دوبارہ اگر وہ لوگ تم سے مطالبہ کرے تو تم دوبارہ بھی جے کہہ دو، انشاءاللہ تم کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ تم مطمئن بالایمان، تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہے، راسخ ہے، جمع ہوا ہے۔ ہاں ولکن من شرح بالکفر صدرا، جو کفر پہ جس کا سینہ کھل جائے، مرتد ہو جائے، کفر پر جو سیٹسفائی ہو جائے، فعلیہم غضب من اللہ، تو اس پر اللہ کا غضب ہوگا، ولہم عذاب عظیم، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد اگر کفر کی طرف سچ میں کوئی پھر جائے، واقعتاً کوئی پھر جائے، حقیقتاً کوئی پھر جائے، اب تو اللہ کے غضب کا مستحق، لیکن مجبوری میں اگر کلمہ کفر کہہ کر جان چھڑا لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں کرے گا۔ یہ ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور پھر اس کے بعد سے وہ بیچارے یتیم، ماں کے سائے سے محروم، والد کے سائے سے محروم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے رہے کہ جب پہلی مسجد اسلام کی بننے لگی، مسجد قباء، جس میں آپ میں سے اکثر و بیشتر لوگوں نے نماز ادا کی ہوگی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار ہی کو حکم دیا کہ اس مسجد کا مٹیریل تم جمع کرنا شروع کرو۔ وہاں سے پھر مسجد کی تعمیر ہوئی۔ تو یہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، دل مطمئن تھا لیکن کیا کرتے، حالات ایسے ہو چکے تھے ناگفتہ بھی کہ کلمہ کفر کہنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی حرج نہیں۔ ہاں دیکھو یاد رکھو، کفر پر سیٹسفائی نہ ہو جاؤ، دل کھول کے اس کو اختیار نہ کر لو۔ اور ابھی آگے وضاحت آئے گی انشاءاللہ 1-2 ہفتے میں کہ جو چیزیں ناجائز ہوتی ہیں اگر مجبوری میں بندہ پھنس جائے، مجبوری یعنی مجبوری ایسی لفظی نہیں، واقعتاً حقیقی مجبوری میں بندہ پھنس جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، لیکن اس سے لطف انجوائے کرنے کی بندے کے اندر خواہش نہ ہو۔ وہ حکم آئے گا اس وقت جب کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مردار حرام ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن یاد رکھو کوئی بہت مجبور ہو گیا، جان بچانے کے لیے 1-2 ٹکڑا کھا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں فرمائے گا۔ تو اس موقع پہ میں وضاحت کروں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی کہ انجوائے کرنے کی صفت نہ ہو، آج کھا لو اس کا مزہ چکھ لو، یہ کیسی چیز ہوتی ہے، یہ کیفیت نہ ہو، لہذا کفر کی طرف پھرنے اور کفر کو اختیار کرنے کا جذبہ نہ ہو، ورنہ تو اللہ کا غضب ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، یہ اس لیے ہے کہ لوگ کبھی کبھی کفر کی طرف اس لیے پھر جاتے ہیں اور کفر کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، کہ وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں،
لیکن یاد رکھو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، کہ جب دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر آخرت کو قربان کر دیتا ہے ایک انسان، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اس کی سننے کی صلاحیت پر، اس کے دیکھنے کی صلاحیت پر مہر لگا دیتا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور بے شک یہ وہ غافل ہوتے ہیں جو پھر اسلام کی طرف لوٹ کر نہیں آتے ہیں۔ غفلت بہت بڑی مصیبت ہے۔ تین بڑی مصیبتیں ہیں جو ایمان کے لیے جان لیوا ہوتی ہے، ایمان کے لیے آزمائش بنتی ہے۔ ایک جہالت ہے، دوسرے غفلت ہے، تیسرے انانیت ہے، تکبر، میں پن، غرور، یہ ایک ہے۔ اور ایک غفلت، بے حس، اثر پروف، کتنا سمجھا لو، چکنا گھڑا الٹا پڑا، سمجھتا ہی نہیں، یہ کیفیت۔ اور تیسری جہالت، نادان، جاہل مطلق، علم حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ تین مصیبتیں ایسی ہیں، یہ تین صفتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان ایمان سے بہت محروم ہو جاتا ہے، توفیق سے بہت محروم ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر علم کی طلب آ جائے اور انسان کے اندر تحقیق آ جائے، غفلت نہ رہے، شعور آ جائے، اور انسان کے اندر میں سب کچھ ہوں یہ نہ رہے، بلکہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے سیکھنا چاہیے، مجھے دوسروں کی بات ماننی چاہیے۔ اگر یہ تین حقیقتیں آ جائے تو پھر انسان دھیرے دھیرے سیکھتا ہے اور ترقی کرتا ہے۔ لہذا اگر یہ تین صفتیں ہوں یا تینوں میں سے کوئی بھی ہو تو فرمایا لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، کہ پھر یہ آخرت میں ضرور گھاٹے میں رہیں گے۔ اور پھر جب بڑی مخالفتیں ہوئی اور اس طرح سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان شہید ہو گیا، اور حضرت بلال کا جو حشر ہوا، حضرت صہیب کا جو حشر ہوا، مصیبتوں کا جو بہار ٹوٹ پڑا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہجرت کی اجازت آئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو جمع کیا اور ہجرت کی اجازت دی حبشہ کی جانب۔ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں ایک ہجرت ہوئی، پھر اس کے بعد سے دوسری ہجرت ہوئی جس میں تقریباً 100 مرد اور عورتیں تھیں جو ہجرت کر گئے۔ ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا، بے شک پروردگار ان لوگوں کے لیے جو ہجرت کر گئے من بعد ما فتنوا، بہت ستائے جانے کے بعد، بڑے فتنوں میں مبتلا کیے جانے کے بعد، پھر وہ جد و جہد کرتے رہے، وہ ثابت قدم رہے۔ تو ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک پروردگار بہت بخشنے والا، بڑا مہربان، بہت معاف کرنے والا، بڑے راستے کھولنے والا، بڑی ترقی دینے والا ہے۔ لہذا ہجرت کے بعد راستے کھلتے چلے گئے۔ پھر لمبی تاریخ ہے کہ حضرت عثمان کو ایک غلط فہمی ہوئی کہ مکے کے مشرکین نے کمپرومائز کر لیا تو آپ واپس آ گئے، پھر مکہ مکرمہ، پھر اس کے بعد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی، پھر سارے لوگ مدینہ منورہ چلے گئے۔ وہ ایک پوری تاریخ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہجرت کو فتح، کامیابی، کامرانی کی شاہ کلید قرار دی، اس کے ذریعے سے پھر حالات تبدیل ہوتے چلے گئے۔ لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اس کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا بخشنے والا مہربان ہے، کیسے اللہ تعالیٰ راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی مخالفتیں، مکہ مکرمہ کے مشرکوں کی سازشیں ان کو کس انجام تک پہنچانے والی ہے، اس کا تذکرہ آنے والے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشاءاللہ۔ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔